بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 36ویں فصل، اور اس کا عنوان وہی ہے کہ جسم کی علت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اصل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ افلاک میں سے کوئی ایک فلک دوسرے فلک کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ ان کی علت جو ہے وہ عقل مفارق ہے۔ اس پر پہلے جو دلائل دیے، جو اعتراضات اٹھائے گئے، ان کے ابو علی سینا نے جواب دیے۔ اب ابو علی سینا کہتے ہیں ہم خود جسم کی حقیقت سے یہ ثابت کریں گے جسم کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم کی تعریف کیا ہے کہ جسم بنتا ہے مادہ اور صورت سے۔ یہ جو مادہ ہے ہمارے ہاں جس طرح سائنس میں کہتے ہیں مادہ، میٹر، جو چیز وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، یہ وہ مادہ نہیں ہے۔ فلسفے میں مادہ بالقوہ موجود، جس پر صورت آتی ہے تو پھر جسم بنتا ہے۔ ہم اس جسم میں اس مادہ صورت کو اس جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود، اور اس بالفعل چونکہ فعلیت جو ہوتی ہے وہ فاعل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ مادہ اس پر صورتیں آتی ہیں، یہ قابل ہے، صورتوں کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس کو قابل کہتے ہیں۔ تو یہ جو مادہ ہے یا صورت ہے یا جسم ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اعراض 5 ہیں: عقل، دوسرا نفس، تیسرا مادہ، چوتھا صورت، اور پھر ان دونوں کے ملنے، مادہ اور صورت کے ملنے سے 5واں جوہر بنتا ہے جسم۔ یہ جسم مرکب ہے ان دو سے، مادہ اور صورت سے، اور اس مادہ پر جو پہلی صورت آتی ہے اس کے کہتے ہیں صورت جسمیہ، جس سے یہ جسم بنتا ہے۔ اس جسم کی یہ جو پہلا یہ جو جسم ہے یہ تعین متعین نہیں ہے، اس لیے جسم کی اقسام آپ سے عرض کی تھی بدایت الحکمہ کے دروس میں کہ جسم تعلیمی اور جسم طبیعی۔ ہم جو تعلیمی پڑھتے ہیں وہ جو پہلے جسم پر جو اگلی صورت آتی ہے وہ صورت نوعیہ ہے، نو بناتی ہے۔ وہ نو بنے گی تو ہمیں پتہ لگے گا، وہ آگ، پانی یا مٹی، ہوا، پھر یہ بھی بسیط حالت میں موجود نہیں ہیں، پھر ان کی ترکیب سے آگے جو اجزاء بنتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اس طرح بنایا، 49 اجزاء قرار دیے، پھر ان کی ترکیب، کسی کو کتنا کسی کو کتنا، اور پھر لامحدود انسانات آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح مادی بھی لامحدود اجزاء ہیں، اس کا 30%، اس کا 10%، اس کا 9%، اس کا 40%، اس طرح اس کی ترکیب سے آگے انواع بنتی جاتی ہیں۔ یہاں پر مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ قد استبان ان لیست الاجسام اجسام السماویہ، کہ یہ جو سماوی اجسام یعنی افلاک ہیں، لیست وہ نہیں ہوتے، عللاً یہ علت نہیں ہوتے، بعضھا لبعض، ان اجسام میں سے، جو افلاک میں سے یا افلاک کے جسم میں سے بعض کے لیے علت نہیں ہوتی، کہ ایک فلک دوسرے فلک کے لیے، یا پہلا تیسرے کے لیے، یا تیسرا پانچویں کے لیے۔ افلاک میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کے لیے علت نہیں ہوتا، ان کا جسم۔ یہ بات ہوگی، وہ کہتا ہے یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جسم کی علت نہیں۔ اب کیا کہتا ہے؟ مانتا اضافت کرتا مع نفس کا، کہتا ہے اب تو اپنے نفس کے ساتھ غور و فکر کر۔ نفس کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ انسان کا یہ جو نفس ہے وہ اس کی فعلیت جو بدن سے ظاہر ہوتی ہے، فعلیت تو نفس فاعل ہے، اور یہ جو بدن جس سے افعال ظاہر ہوتے ہیں یہ قابل ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس نفس سے تو جان کہ ان الاجسام انما تفعل، کہ اجسام جو ہیں وہ فعلیت کرتے ہیں بصورہا، اپنی صورت کے ذریعے سے۔ جسم کی فعلیت اس کے ذریعے سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہم بتا چکے ہیں فعلی وجود یہی ہے صورت۔ وصورت القائمہ بالاجسام، اجسام کے ساتھ یہ جو صورت قائم ہوتی ہے، والتی یہ کیا ہے؟ یہ صورت جو اس کے ساتھ قائم ہے، اس کی تعریف کریں، یہ والتی ہیا کمالیت لہا، یہ کمال ہے اس کے لیے، جسم کے لیے صورت ہی کمال، صورت سے ہی تو جسم متعین ہوتا ہے، اس صورت سے اس کی نوع جو ہے متعین ہوتی ہے جسم۔ مادہ جو ہوتا ہے اس کو قوام اس صورت سے ملتا ہے، وگرنہ مادہ تو ازل سے مادہ بالقوہ ہے، اس میں فعلیت نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ صورت سے ہی کمال حاصل ہوتا ہے۔ انما تسترو انہا افعالہا، تو جسم کے جو افعال ظاہر ہوتے ہیں، افعال الاجسام،
وہ تصدرو انل صورت، یہ صورت قائمہ سے ہی جسم کے افعال ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ فعلی موجود ہی ہے، فعلیت اس سے ہوگی، لیکن بے توسط ما، لیکن ایک واسطے سے جو ان کے درمیان ہے، فیہ قوام، جس کے ذریعے ان کو قوام ہوتا ہے، وہ مادہ کے ذریعے سے ہوگا۔ مادہ، صورت بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، مادہ بھی اکیلا، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن یہ احتیاج اگر دیکھی جائے تو ان کے وجود کی احتیاج الگ ہے، یہ بھی عقل مفارق سے اس کو وجود ملتا ہے، اس مادہ کو بھی عقل مفارق سے موجود ملتا ہے، لیکن یہ متقدم ہے اس لیے کہ یہ جو عقل مفارق اس مادے کو وجود دے رہا ہے، جب تک صورت نہیں ہوگی یہ مادہ کو وجود نہیں ملے گا۔ صورت شریک العلہ ہے، معد کے طور پر یہ آمادہ کرتی ہے اس مادے کو وجود دینے کے لیے، بطور شرط ہے، اس لیے اس کو شریک العلہ کہتے ہیں، لیکن صورت جسمیہ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو مادہ کے لیے پہلے اس کو وجود ملے گا، ہوگا اس کا وجود، تو پھر عقل مفارق اس کو وجود دے گی، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ولا توسطا للجسم، وہ کہتا ہے جسم کے درمیان کے لیے واسطہ نہیں ہے کوئی، توسط درمیان میں کوئی شے ہے، کس کے درمیان؟ کہ بین شے، ایک شے ہو، کوئی بھی مثلا شے، ایک شے ہو، بین ما لیس بجسم، اور ایسی اس چیز کے درمیان، وہ یہ دو اجزاء ہیں، ما لیس بجسم، جو جسم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مادہ صورت تو جسم کے اجزاء ہے، ان کے ملنے سے جسم بنا ہے، جسم کے بننے سے پہلے یہ جو اجزاء ہیں یہ لیس بجسم، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان اجزاء لیس بجسم من الحیولہ و الصورت، ان کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی توسط، واسطہ نہیں ہے کہ کوئی واسطہ آئے تو یہ دونوں مل کے جسم بنے، کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کوئی ایسا واسطہ ہو یہاں تک کہ وہ واسطہ کیا کرے، ان دونوں کو پہلے ایجاد کرے، اولاً پہلے، فیوددو، پھر وہ ایجاد کرے، بہما، ان دونوں کے توسط سے اس کو بنائے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ وہ پہلے ان دو کو بنائے پھر ان دونوں کو ملا کے اس کو بنائے، توسط نہیں ہے، یہ موجود ہوں گے تو جسم بنے ہیں۔ فَإِذٍ الصُّوَرُ الْجِسْمِيَّةُ لَا تَكُونُ أَسْبَابًا، اس لیے یہ جو صور جسمی ہے یہ سبب قرار نہیں پاتی، کس کے لیے؟ ہیولات الاجسام، اس ہیولا کے لیے، اس کا ایک نام ہوتا ہے ہیولا، اصل میں ہیولا کہتے ہیں کل مادہ کو، اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے، بہرحال مادے کے یہی مادہ قرار پاتا ہے۔ تو اجسام کے ہیولا کے لیے، اس جسم کے اس ہیولا کے لیے بھی یہ صورت جو ہے یہ علت نہیں ہے، اور نہ ہی صورت، اگلی صورت کے لیے بھی یہ، یا اپنے لیے یا اپنی کسی اگلی جو صورت اس میں آنی اس کے لیے بھی یہ کیا علت یا سبب نہیں ہے، بل لیکن یہ جو صورت ہے معد قرار پا سکتی، جیسے آپ سے عرض کیا یہ عقل مفارق سے مادہ کو وجود ملنا ہے تو یہ معد کے طور پر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی صورت آئی ہے یہ معد قرار پاتی ہے کہ اگلی صورت اس پر آئے، پھر وہ جو صورت ہے وہ معد قرار پائے گی اگلی صورت اس پر ہے، مادہ پر صورتیں آتی ہیں وہ آگے ہم وضاحت آئے گی اس کی۔ بل اللہ تکونو، لیکن شاید کہ یہ جو صورت جسمی ہے کیا معد قرار پائے للاجسام اخر، دوسرے اجسام کے لیے، دوسرے اجسام سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ صورت جسمیہ ایک نئے جسم کو بنانے میں ایک معد قرار پائے، نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جسم سے جو اگلی صورت آئے گی اس مادہ پر، یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں، اگر آپ نے پہلے سمجھا ہوا ہوتا تو کہنے سے مراد یہ ہے یہ مادہ پر یہ پہلی صورت آئی تو یہ جسم بن گیا، پھر یہ صورت یہ اس حالت میں پہنچتی ہے کہ اس مادہ پر اگلی صورت آئے تو یہ معد قرار پاتی ہے کہ اس پر اب دوسری صورت آئے، وہ کس پر آتی ہے؟ اسی مادہ پر آتی ہے، تو اس کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ایک نیا جسم بن گیا، حقیقی جسم نہیں بلکہ اسی مادہ پر اگلی صورت آ رہی ہے، تو ایک نو بدل جاتی ہے، پھر اگلی صورت آئے، پھر اگلی صورت آئے، پھر اگلی صورت آئے، اس طرح صورتیں آتی رہتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ معد قرار پاتی ہے یہ صورت اگلی صورت کے لیے، اور لصور، اس نئی صورت کے لیے بھی، اور اراز کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہتا ہے یہ جو نئی صورت آئے گی اس کے اپنے اراز ہوں گے، کیسے؟ مثلا بیج ہے، یہ بالقوہ ہے،
بالقوہ اس لحاظ سے کہ اس کے جو اگلے کمالات کو دیکھتے ہوئے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں، ورنہ بالذات بیجیت کے لحاظ سے یہ بالفعل ہے، بالفعل ہے تو خارج میں بیج پایا جاتا ہے، خارج میں وہی چیز پائی جاتی ہے جو بالفعل موجود ہوتی ہے۔ بیج سے آگے جڑ بنی، جڑ سے آگے تنا، آگے پتا، پھل پھول ہے، تو یہ جو پہلا جڑ ہے اس کے اپنے آراز ہیں، اس جڑ سے جب اگلی صورت آئے گی، تنا بنے گا تو اس کے اپنے آراز ہیں۔ تو یہ جو صورت ہوتی ہے، اگلی صورت آئی، یہ معد قرار پاتی ہے اگلی صورت کے لیے، تنے کی صورت کے لیے، یہ معد قرار پاتی ہے اگلی صورت کے لیے، تو ایک صورت اگلی صورت کے لیے بھی اور اس کے آراز کے لیے بھی، جڑ کے اپنے آراز، آراز تو آپ بتا چکے ہیں عرض کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تھا یہ متن۔ اب مصنف یہاں پر کہتا ہے کہ 4 مقدمات ہیں بنیادی۔ جو پہلا مقدمہ ہے کہ یہ جو مادہ اور صورت کے ملنے سے یہ جو جسم بنا ہے، یہ مادہ اور صورت کے ملنے سے بنا ہے، تو اس کی جو فعلیت ہے وہ اس صورت کی وجہ سے فعلیت ہے، اور اسی وجہ سے جسم سے جو بھی افعال صادر ہوتے ہیں وہ اس صورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے صورت کیا ہے؟ بحیثیت فاعل کے ہے۔ اب جسم جو ہے وہ قابل بھی ہے کیونکہ اس میں مادہ پایا جاتا ہے، وہ صورت کو قبول کرتا ہے، اس لیے وہ قابل بھی ہے۔ یہاں پر فخر الدین رازی نے ایک اشکال کیا کہ ایک ہی چیز فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے مثال لایا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم بغیر ہی، اپنے غیر کا جو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، تو اس مرتبے میں وہ فاعل بھی ہے پلس وہ قابل بھی ہے۔ کیسے فاعل اور قابل ہے؟ اللہ حقیقی طور پر تو علم رکھتا ہے، وہ اس کی فاعلی جہت ہے، لیکن جو غیر کا علم رکھتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ صور، غیر کی صورتیں جو اس کے پاس حاصل ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے اس لحاظ سے وہ قابل بھی ہے اور فاعل بھی ہو گیا۔ تو ایک ہی شے آپ نے فاعل بھی بنا دی، قابل بھی بنا دی۔ یہ اعتراض کیا فخر الدین رازی نے، تو اس کا جواب کیا دیا؟ پہلے سمجھایا کہ آپ نے یہ مغالطہ ڈالا ہے، ایک شے فاعل بھی ہو سکتی ہے اور قابل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا کیسے؟ لیکن ایک جہت سے وہ فاعل بھی ہو اور قابل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس لحاظ سے فاعل ہے اس لحاظ سے قابل نہیں ہو سکتی، جس لحاظ سے قابل ہوگی اس جہت سے فاعل نہیں ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر عقل اول سے عقل ثانی وجود میں آیا، عقل ثانی سے عقل ثالث وجود میں آیا۔ اب یہ جو عقل ثانی ہے اس میں دونوں جہتیں پائی جاتی ہیں، فاعل کی بھی قابل کی بھی۔ جب یہ عقل اول سے بنے گا یہ معلول ہے، اس مرتبے میں یہ قابل ہے، لیکن اس جہت سے کہ وہ عقل ثالث کو وجود دے رہا ہے اس وقت یہ فاعل ہے۔ تو عقل ثالث کے اعتبار سے فاعل، عقل اول کے اعتبار سے قابل، دو مختلف جہتوں سے، لیکن خود فاعل بھی ہے اور قابل بھی ہے، لیکن مختلف جہتوں سے۔ اپنے ماتحت کی جہت سے یہ فاعل ہے، اپنے ماقبل کی جہت سے یہ قابل ہے، تو یہ جہت مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ غیر کا علم رکھتا ہے وہ تجرد کے مرتبے میں وہ فاعل ہے اور صادر اول کے مرتبے میں وہ قابل ہے، یعنی صورتوں کو قبول کرتا ہے، غیر کی صورتوں کو، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے غیر کی۔ یہ ہو گیا پہلا مقدمہ۔ دوسرے مقدمے میں بول سینا محقق توسی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو دوسرا مقدمہ ہے کہ بس صورت القائمۃ باللسان، صورتیں جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور یہ جو صورت ہوتی ہے یہ اس کے لیے کمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس نے کہا جو بھی صورت ہوتی ہے، صورت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ فاعل، اسی کی وجہ سے جسم میں فعلیت ہوتی ہے کہ جسم بنا، اس میں مادہ بالقوہ ہے، جو صورت ہے وہ بالفعل، اسی صورت کی وجہ سے اس کی فعلیت ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ جب اگلی صورت کو قبول کرنا ہے تو یہاں پر کوئی بھی جو ہے وجہ ہونی چاہیے، کوئی وجہ۔ یہاں پر مصنف نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ وز، کہ ایک جو وز ہے یہ اس کے شریک ہوگی، صورت کے ساتھ وز ہوگی تو پھر اگلی صورت آئے گی۔ جیسے ہائیڈروجن کے ساتھ
آکسیجن ملے گی تو پانی ملے گا، لیکن وہ خیر وہ یہ تشبیہ ہے کہ وہ دونوں الگ الگ وجود رکھتی ہیں، لیکن یہاں پر وضع شریک الالہ کے طور پر ہے۔ تو یہاں پر اس نے مصنف نے کہا صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صورت وہ ہوتی ہے وہ جو ایک جسم کب بنتا ہے جب مادہ اور اس پر صورت آتی ہے، یہ پھر آمادہ باش کرتی ہے اگلی صورت، اس کو کہتے ہیں صورت نوعیہ، اس پر پھر صورت نوعیہ کی ترکیب سے اگلی صورت آتی ہے، کوئی صورت بیج بن گیا، بیج کے بعد صورت جڑ بن گئی، تو ایک صورت کے ساتھ وجہ شریک ہوتی ہے، وضع، تو اگلی صورت آتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک وضع شریک ہوگی تو اگلی صورت آئے گی، ایک یہ صورت ہے یہ والی۔ دوسری اس نے کہا دوسری صورت وہ ہوتی ہے جو کہ نفس مفارق کی جہت سے ہوتی ہے۔ نفس مفارق کیا ہوتا ہے؟ کون کون سے نفوس ہیں؟ وہ نفس نباتی ہے، وہ کیا ہے؟ نفس حیوانی، اور اس کے بعد نفس انسانی بھی اگر قرار دیں تو یہ نفس جب بدن کے ساتھ ملحق ہوتا ہے تو فعلیت آتی ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ خود جسم ہے، جسم پر ایک ایسی صورت آتی ہے، اس مقام پر پہنچتی ہے کہ نفس نباتی نفس جو ہے اس سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے پھر نبات کی فعلیت ہوتی ہے، بیج سے جڑ، تنا، پتے، پھل پھول۔ اسی طرح پھر جو جسمی صورت نوعیہ کے بعد جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ نفس نباتی کو قبول کرے، پھر نفس نباتی کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ نفس حیوانی آ جائے، نفس نباتی ہوگا، پھر اس ترقی کرتا کرتا بدن اس مقام و مرتبے پر پہنچے گا کہ وہ نفس حیوانی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جو نفوس ہیں یہ نفس مفارق ان کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے نفس کے مفارق کہتے ہیں کہ یہ الگ مجرد ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اس میں مادہ صورت اس کے اجزاء ہے، یہ اس کا جزء قرار نہیں پاتا، بدن کا کوئی بھی نفس کسی جسم کا جزو نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا جو مقدمہ مصنف نے بیان کیا وہ مقدمہ بھی بعین ہی اسی طرح ہے کہ وضع اور صورت فاعل ان کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ وضع کی یہ ایک دوسرے کے یوں کہ ڈائریکٹلی پرپورشن ہے، ایک صورت کے ساتھ وضع ہوگی تو پھر اگلی صورت آئے گی، اگر وضع نہیں ہے تو پھر اگلی صورت بھی نہیں آئے گی۔ اس کی مثال کیا دی؟ اس کی مثال دی جیسا کہ یہ ایک برتن میں پانی ہے، پانی کون سی صورت ہے؟ صورت مائیہ، آگ، پانی، مٹی، ہوا میں سے۔ اگر اس کو حرارت دی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بخارات بن کر کون سی صورت بن جائے گی؟ صورت ہوائیہ۔ یہ جو صورت مائیہ سے اگلی صورت آئی ہے یہ اس وقت آئی ہے جب ایک خاص وضع ہوئی ہے اس آگ کے ساتھ، یعنی آگ اگر یہاں جلائیں اس کی ہیٹ ہی نہ پہنچے تو وہ اگلی صورت نہیں آئے گی، تو یہ ایک خاص وضع میں ہونا۔ دوسری مثال جیسا کہ سورج چمکتا ہے چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، جو سورج کے سامنے ہوں گی چیزیں وہ گرم ہو جائیں گی، جو ایک چھت کے نیچے ہے اس پر وہ سورج کی جو شعاعیں نہیں پڑیں گی اور وہ ایک خاص وضع حاصل نہیں ہوگی تو وہ چیز اگلی گرم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج زوال یعنی جب غروب ہو جاتا ہے تو چیزیں اس کے بعد بھی جو خارج میں پڑی ہوتی ہیں سورج کے سامنے ان میں حرارت باقی رہتی ہے، تو وہ اس کا آثار میں سے، آراز میں سے ہے۔ یہ تیسری جو مقدمہ ہے اور اس کو تشبیہ دی ہے مصنف نے اس کے ساتھ کہ کوئی واسطہ نہیں جسم کے درمیان اور ان کے دو اجزاء کے درمیان، اس لحاظ سے کہ یہ جو نفس کی ہم نے صورتیں بیان کی ہیں کہ یہ جو جسم ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو وہ پہلے مادہ کو وجود دے پھر صورت کو وجود دے پھر ان دونوں کو ملا کر یہ جسم بن جائے، ایسا نہیں ہے، یا صورت پہلے مادہ کو وجود دے پھر دونوں مل کے جسم بنا دیں، یا مادہ پہلے صورت کو وجود دے پھر مادہ صورت کے ساتھ مل کے جسم بنا دے، یہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مادہ اور صورت ہوں گی تو فوراً جسم بنے گا، جیسے ہائیڈروجن آکسیجن موجود ہوں گی تو پانی بنے گا، اس کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ اور آخری جو چوتھا مقدمہ ہے وہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ جو چوتھا مقدمہ ہے وہ یہی والا، علت والا، کہ
یہ نہیں ہو سکتا کہ جو علت کی جسم کی جو علت ہے، جسم کی علت کیا ہے؟ مادہ اور صورت، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو وجود دے، پھر وہ جسم کو وجود دے۔ یہ 4 مقدمات مصنف نے بیان کر کے ان چاروں سے نسبت دی ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ یہ جو اجسام ہیں اگلی صورت کے لیے معد ہوتے ہیں۔ یہ ایک صورت، پہلی صورت آئی، اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ، اس پر اگلی صورت آئے گی تو پھر وہ اگلی صورت نوعیہ ہوئے گی، نو دے گی جسم کو، تعین و تشخص دے گی کہ جسم میں کون سی نو ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ ان صورت نوعیہ کے بعد پھر اگلی صورت آئے گی کہ وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کے مکسچر سے کوئی ایک صورت بنی ہے۔ تو ایک صورت معد بنتی ہے اگلی صورت کے لیے، اگلی صورت معد ہوتی ہے اگلی صورت کے لیے۔ یہ تو واضح ہو گئی کہ لا تکونوں کہ یہ جو صورت جسمیہ ہیں یہ معد ہوں دوسرے اجسام کے لیے، یعنی اگلی نو کے لیے، ان کی لسور ایسی صورتوں کے لیے ما تجدد علیہا، جو اس مادہ پر جو صورتیں آئی، پہلے مادہ پہ یہ صورت آئی، پھر مادہ پہ یہ صورت، پھر مادہ پہ یہ صورت آئی۔ لیکن یہ جو بات کر رہا ہے کہ یہ جو صور نوعیہ ہیں یہ صورت معد تو قرار پا رہی ہیں اگلی صورت کے لیے، او لے آراز، انہوں کہتا ہے آراز کے لیے بھی یہ معد قرار پاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو پہلی صورت نوعیہ اس کے اپنے آثار ہیں، آراز ہیں، اس سے جو اگلی صورت آئے گی اس کے اپنے آثار اور آراز ہوتے ہیں۔ سادہ سے بیج کی ہے، بیج سے جڑ بنے گی، اگلی صورت آ گئی تو جڑ کی صورت آ گئی، جڑ کے اپنے آراز ہیں۔ لیکن یہ آراز کہاں سے آئے؟ جڑ سے نہیں، وہ کہتا ہے صورت نوعیہ جو ہے وہ معد قرار پاتی ہے کہ جڑ والی صورت بھی ہے اور اس کے آراز ہیں۔ کہ جڑ آمادہ باش ہوتی ہے اس کی صورت کون سی؟ اگلی صورت کے لیے کہ اس سے تنا بنے اور اس سے اس کے اپنے آثار و آراز ظاہر ہوں۔ تو یہ مصنف کہنا چاہ رہا ہے، تو اصل مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جسم کی علت، کیونکہ جسم کے اجزاء نہیں ہیں ایک جسم کو وجود دے سکتے، 2 الگ اجزاء چاہیے ہیں، تو یہ کیسے اگلے جسم کو وجود دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔